الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی، آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس کا عنوان ہے قربانی کے متعلق چند فوائد۔ فوائد کا معنی یعنی قربانی کے متعلقہ چند ایسی باتیں بیان کی جائیں گی کہ جو باتیں عام طور پر قابل اشکال ہوتی ہیں یا لوگوں کو علم میں نہیں ہوتی، لوگوں کو سمجھتے نہیں، یہ معنی ہے چند فوائد کا۔ فائدہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، یعنی قربانی اللہ کے لیے کریں اور اس کا اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، یہ جائز ہے۔ دلیل السنن الکبریٰ للبیہقی باب قول المضحی اللہم منک و الیک فتقبل منی وقول المضحی عن غیری اللہم تقبل من فلان۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی والے دن ایک دمبا لایا گیا۔ اتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یوم النحر بکبش فذبح، آپ نے اس کو ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منک، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے یہ آپ ہی نے دیا ہے، والا کا اللہ تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، ومن محمد لک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اس کا اجر ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عطا فرما دیں۔ ثم امر به فتصدق به ثم اوتی بکبش آخر، پھر دوسرا جانور لایا گیا تو حضرت نے اس کو ذبح کیا اور یہ پڑھا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ یہ دمبا آپ کی طرف سے ہے اور ہماری یعنی آپ نے عطا فرمایا، یا اللہ آپ کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں اور یہ میری طرف سے اس کا اجر میں خود چاہتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اسی طرح رد المختار فتاوی شامیہ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ، علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز بن احمد ابن عابدین شامی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، یہ نقل کرتے ہیں علامہ زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی رحمہ اللہ تعالی کا ایک عمل، یہ ان کی وفات ہے 20 ذوالقعدہ 766 ہجری۔ طبقات الحنفیہ عبد القادر القرشی کے اس کا موجود ہے، تو ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ابن السراج رحمۃ اللہ علیہ وختم ابن السراج سراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمہ، انہوں نے 10,000 سے زائد مرتبہ قرآن کریم ختم کیے اور اس کا اصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اللہ اکبر۔ وضح عنہ مثل ذلک، اسی طرح اپنی قربانیاں کی اور اس کا اجر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں قول علماءنا لہ ان یجعل ثواب عملہ لغیر یدخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو اصال ثواب ہے کہ آدمی اجر دے، عمل کرے، اجر کسی اور کو دے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی داخل ہے۔ فَإِنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ، بلکہ سب سے زیادہ حقدار حضور کی ذات ہے، حیث انقذنا من الضلالہ ففی ذلک انہ شکر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکالا ہے، یعنی آپ نے محنت فرمائی ہے، مشقت اٹھائی ہے، نکالتے تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں صرف آپ حضرات خدمت بطور کارگزاری عرض کرتا ہوں، مرکز اہل سنت والجماعت میں ہمارا معمول یہ ہے، نمبر 1 کہ تمام اقسام جانوروں کی یہ قربانی کے دن ذبح کر دی جائیں، مثلا اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ ساری قسمیں ذبح کی جائیں۔ نمبر 2، ہمارے ہاں قربانی کے جانوروں میں سب سے مہنگا جانور اونٹ ہے اور اس کا ایک حصہ 45,000 کا ہے۔ اس کے بعد مہنگا جانور اعلیٰ بکرا ہے جو 40,000 کا ہے۔
اس کے بعد پھر گائے ہے جو کہ اس کا ایک حصہ تقریباً 18,000 کا ہے. تو میں الحمدللہ سب سے پہلا حصہ مرکز کی قربانیوں میں اونٹ کا پہلا حصہ رکھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نمبر 2، اس کے بعد بکرا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اعلیٰ قربانیوں میں 40,000 کا، وہ پہلا بکرا رکھتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر قربانی گائے کا ایک حصہ وہ رکھتا ہوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے لیے، یعنی گائے کا پہلا حصہ. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز ایک تعلیم کا مرکز ہے اور علوم کا مرکز ہے، اور ہم یہاں افراد سازی کرتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں، اور افراد تیار کرنے میں یہ جو معلم ہے 3، یہ اپنی مثال آپ ہیں. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے ایمان کا جز ہے. آپ کی تو مثال ہی نہیں ہے، آپ کی تو شان کے قریب بھی کوئی نہیں بھٹک سکتا، اور آپ تو ماوا اور منجا ہیں ہمارے دین کے لیے، اور آپ تو اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امت میں بہترین معلم ہے جس نے افراد تیار کیے. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ امت کا بہترین معلم ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ امت کو افراد تیار کر کے عطا فرمائے ہیں. میں اپنی معلومات کی حد تک کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جس قدر میں نے گھوم کر دیکھا ہے، اصلی شکل میں اور عملی شکل میں جو اسلام نظر آتا ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور چونکہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ کی محنت سے فتنوں کے خلاف کام کرنے کا بہت بڑا ماحول بنا ہے، اس لیے میں ایک قربانی حضرت کے لیے بھی کرتا ہوں، اور پوری کوشش ہوتی ہے قربانی حضرت کے گھر پہنچائی جائے. یہ سال ہر سال سے معمول ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں ایک مرتبہ مرکز کے معمولات، اپنے سسٹم کا تذکرہ کرتا ہوں. اس کا مقصد نہ تو کوئی اپنے مزاج کو دوسروں پر مسلط کرنا ہے، نہ ہی اپنے مشائخ کے مزاج کا انکار کرنا ہے. ہر کسی کا اپنا مزاج اور اپنا منہج ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مجھ سے محبت فرماتے ہیں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا مزاج اور اپنا منہج یہ بنا لیں کہ ہم نے اس ترتیب پر کام کرنا ہے، اور اپنے اکابر کو نظر انداز نہیں کرنا، اپنے اکابر کو ہر موقع پر یاد رکھنا ہے. میں بلکہ ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک میرے بس میں ہو، جہاں تک میرے اسباب اجازت دیں، میں مرکز سے باہر بھی اپنے تعلق رکھنے والے احباب جن کو مجھ سے سمجھتا ہوں ان تک بغیر ان کے مانگے قربانیاں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت اور توفیق عطا فرمائے تو قربانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے کریں، ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین کی طرف سے کریں، اپنے مشائخ طریقت کی طرف سے کریں، اساتذہ کرام کی طرف سے کریں، اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے مرحومین یا زندہ ہیں ان کی طرف سے کریں، ماحول بنائیں، اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب سے بغیر مانگے ان تک قربانیاں پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں دین کا درد اور دین والوں کی محبت عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. فائدہ نمبر 2، اگر ایک جانور قربانی کا بڑا ہو، مثلا اونٹ یا گائے اور بھینس، اس میں کچھ حصے قربانی کے ہوں، کچھ عقیقے کے ہوں تو جائز ہے. مثلا 6 قربانی کے ہیں اور ایک حصہ عقیقے کا ہے، اور ایک حصہ قربانی کا ہے 6 عقیقے کے ہیں، تب بھی جائز ہے. یعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی جائز ہے. بدائع ثنائے کتاب التضحیہ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 587 ہجری، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلْدٍ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ. شرکاء میں سے بعض کا ارادہ اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کرنے کا ہو تو یہ بھی جائز ہے، کہ بچہ اپنا، یہ مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ شخص کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، اس کا عقیقہ قربانی کے جانور میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. دلائل ذہن نشین فرما لیں کہ
حدیث مبارک میں عقیقہ کے لیے لفظ نسک آیا ہے اور حدیث مبارک کے لیے میں قربانی کے لیے لفظ نسک آیا ہے. اسی طرح عقیقہ کے لیے حدیث پاک میں لفظ احراق الدم آیا ہے اور اسی طرح قربانی کے لیے بھی حدیث پاک میں لفظ احراق الدم آیا ہے. اس لفظی اشتراک کی وجہ سے ہم نے حکم کے اندر بھی اشتراک کیا کہ جس طرح دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے لہذا دونوں کا حکم بھی ایک ہے. میں اس پر حدیث مبارک آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1 سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ. امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری یہ روایت نقل کرتے ہیں عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر بن شعیب روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے جد سے. اصل کیا ہے؟ عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو عمر بن شعیب نقل کرتے ہیں شعیب سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے جد عبداللہ بن عمر سے. یہ ہے اس کا مطلب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقیقہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. جس شخص کے یہاں بچے کی پیدائش ہو وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو کرے. تو یہاں عقیقہ کے لفظ استعمال ہوا فلینسک، عقیقہ کرے، ینسک نسک ان سے ہے. اچھا اسی طرح سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن من الضحایا. امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم. کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے پھر اس نے ہماری طرح قربانی کی ہے تو اس نے قربانی کو پا لیا ہے، اور اگر عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو قربانی نہیں ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَسَكَ نُسُكَنَا، تو آپ نے قربانی کے لفظ نسک استعمال فرمایا. تو جس طرح سنن ابی داؤد میں قربانی عقیقہ کے لفظ نسک آیا اسی طرح سنن ابی داؤد میں قربانی کے لیے بھی لفظ نسک آیا ہے. آگے چلیے کہ صحیح بخاری کتاب العقیقہ باب اماطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری یہ حدیث نقل فرماتے ہیں سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ الدم وامیتوا عنہ الاذی، کہ اگر بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ فاحریقوا عنہ دمن، اور خون بہاؤ. یہ اللہ کے نبی نے لفظ احراق الدم استعمال فرمایا اور اس کے سر کے بال بھی تو مونڈ دو. آگے دوسری حدیث کیا سنن ترمذی باب ما جاء فی فصل الاضحیہ. حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری وہ حدیث نقل فرماتے ہیں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ احراق الدم خون بہانا ہے. تو صحیح بخاری میں عقیقہ کے لیے لفظ آیا احراق الدم، عقیقہ کے جانور ذبح کرنے کے لیے، اور سنن ترمذی میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کا لفظ آیا احراق الدم. تو جو لفظ عقیقہ کے لیے ہے وہی لفظ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے دونوں کا لفظ ایک تھا تو ہم نے حکم بھی ایک ہی کر دیا. دلیل نمبر 2 یہ قیاس ہے، یہ بھی قیاس ہے. دلیل کیا ہے کہ جس طرح عقیقہ کا وہی مصرف ہے جو قربانی کا ہے، یعنی قربانی کا گوشت جہاں لگتا ہے وہی عقیقہ کا ہے. جس طرح قربانی کا گوشت استعمال ہوتا ہے اسی طرح عقیقہ کا ہے. تو جو مصرف قربانی کا ہے وہی مصرف عقیقہ کا ہے. تو چونکہ عقیقہ قربانی کے جانور کے مشابہ ہے صفات میں اور شرائط میں، لہذا قربانی کے جانور میں جس طرح قربانی کرنے والے کئی شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح قربانی کے جانور میں قربانی کرنے والے کے علاوہ عقیقہ کرنے والا بندہ بھی شرکت کر سکتا ہے.
تو قربانی اور عقیقہ کے جانور کا مصرف ایک تھا تو شرکاء کے لیے بھی حکم ایک ہی کر دیا گیا۔ چنانچہ المغنی معاشر الکبیر کتاب الحج مسائل و وسائل فی العقیقہ میں شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ وفات 620 ہجری تحریر فرماتے ہیں بل اشبہ قیاسا علی الاضحیہ لانها نسیکۃ مشروعۃ غیر واجبۃ فاشبہت الاضحیہ، فرماتے ہیں دیکھو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے، لانها نسیکۃ، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے جو کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ مشابہ ہے قربانی کے جانور کے، وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرَفِهَا، اور اس لیے بھی کہ عقیقہ صفات میں، جانور کی عمر میں، مقدار میں، شرائط میں قربانی کے مشابہ ہے، لہذا اس کے مصرف میں بھی مشابہ ہوئی۔ میں نے جس طرح اوپر احادیث پیش کی ہیں کہ جس طرح احادیث میں عقیقہ کے لیے لفظ نسک اور احراق الدم آیا ہے، قربانی کے لیے بھی لفظ نسک اور احراق الدم آیا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہا جس طرح عقیقہ کے لیے، جس طرح قربانی کو نسیکتن کہتے ہیں تو عقیقہ کو بھی نسیکتن کہتے ہیں، تو عقیقہ اور قربانی دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، نسیکتن۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب لفظ ایک ہے ظاہر دونوں کا پھر حکم بھی ایک ہی ہے۔ اس پر ایک شبہ ہے اور اس کا جواب سماعت فرمائے۔ شبہ یہ ہے کہ ابن قدامہ حنبلی کا جو آپ نے قول پیش کیا ہے یا عبارت پیش فرمائی ہے، دیکھیں ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ مشابہ ہے قربانی کے اور یہ واجب نہیں۔ قربانی تو واجب ہے اور یہ واجب نہیں، تو یہ اس کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ جواب ذہن نشین فرمائیں، تشبیہ قربانی اور عقیقہ کے مشروع اور جائز ہونے میں ہے، قربانی اور عقیقہ کی جانوروں کی صفات میں ہے، ان کی تشبیہ حکم میں نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نفل نماز فرض نماز کے مشابہ ہے، ہر مشابہت شرائط اور صفات میں ہے، حکم میں نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا حکم اور ہے اور نوافل کا حکم اور ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے اور عقیقہ مستحب ہے، تو حکم میں مشابہت نہیں بلکہ ان کی صفات میں مشابہت ہے۔ فائدہ نمبر 3، عقیقہ میں جس طرح بکری ذبح کر سکتے ہیں، گائے اور اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ عقیقہ میں بہتر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 2 بکریاں ذبح کریں اور بچی پیدا ہو تو 1 بکری ذبح کریں، یہ افضل ہے، لیکن گائے اور اونٹ بھی ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عجیب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور شریعت کا منشا ہے کہ باوجود کہ بکری جانور چھوٹا ہے لیکن مستحب وہ ہے، اور گائے اور اونٹ بڑا ہے، جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ تعالی وفات 360 ہجری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ولد له غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم، جس کے ہم بچے کی پیدائش ہو اس کو چاہیے اپنے بچے کی طرف سے عقیقے میں ذبح کرے، اونٹ کو یا گائے کو یا بکری کو۔ دلیل نمبر 2، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 684، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کرتے ہیں، کان یعق عن بنیہ الجزور، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے بڑا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے وہ سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید انس بن مالک کے عمل جو کہ ان کا موقوف ہے اس سے ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور اس کا متن امت قبول کرے، اس حدیث کو ضعیف نہیں کہتے، اس کو صحیح ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مستقل اصول حدیث کے اندر بحث آپ پڑھ لی ہے یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ عقیقہ میں بڑا جانور کرنا کافی نہیں ہے، عقیقہ میں چھوٹا ہی جانور ذبح کریں گے، بڑا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ
محمد فاروق غیر مقلد قربانی اور عقیقہ کے مسائل میں لکھتے ہیں عقیقہ میں گائے اور اونٹ کفایت نہیں کرتے۔ ان کی دلیل اصل کبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، ابن ابی ملیکہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نفس لعبد الرحمن ابن ابی بکر غلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا ام المومنین حقی علیہ او قال حقی عنہ جسورا، اس کی طرف سے بڑا جانور ذبح کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عبد الرحمن کی بہن تھی، تو ظاہر ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا ان کی پھوپھی تھی، تو کہا کہ یہ بڑا جانور، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافئتان، ہم تو وہی جانور ذبح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے شاتان مکافئتان۔ آپ نے بکری کا فرمایا ہے تو بکری ذبح کریں گے، ہم بڑا جانور کیوں ذبح کریں؟ اب دیکھیں یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے لہذا ٹھیک نہیں۔ جواب سے بات فرمائیں، یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کر کے منع فرمایا لہذا جائز نہیں۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاذ اللہ فرما رہی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ بڑا جانور عقیقہ میں ذبح کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جانور ذبح کرنا افضل نہیں۔ چنانچہ المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، باب طریقۃ العقیقۃ و ایامہا، حدیث نمبر 7669، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے منت مانگی کہ اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا نحرنا جزورا، ہم بڑا جانور عقیقہ میں ذبح کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لا، ایسا نہیں کریں گے، بل سنت افضل، بلکہ سنت افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الغلام شاتان مکافئتان وان الجاریۃ شاتن، بچہ پیدا ہو تو 2 بکریاں اور بچی پیدا ہو تو 1 بکری ذبح کریں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ امی عائشہ منع نہیں فرما رہی، معاذ اللہ کیا کہ نجائز نہیں فرما رہی، بلکہ فرما رہی کہ افضل اور سنت یہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے نبی کا اپنا ارشاد موجود ہو کہ بچے کی طرف سے اونٹ یا گائے یا بکری ذبح کرو، اور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ہو، تو آپ بتائیں پھر کیسے گنجائش نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ بکری ذبح ہو، لیکن اونٹ یا گائے ذبح کریں تو ذبح کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ جو ہم نے روایت نقل کی ہے مستدرک علی الصحیحین کی کہ امی عائشہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ یہ چھوٹا جانور ذبح کرے، اس حدیث کے بارے میں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 7669 کے ساتھ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث وہ ہے کہ جس کی سند صحیح ہے۔ اور التعلیق علی المستدرک علی الصحیحین للذہبی حدیث نمبر 7669 کے تحت علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، فرماتے ہیں صحیح کہ اس پوری بات سے ثابت ہوا عقیقہ بڑے جانور کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، جائز ہے، افضل یہ ہے کہ بکری ذبح کی جائے۔ میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ۔ فائدہ نمبر 4، قربانی کے جانور میں شرکاء جو ہیں بڑے جانور میں، قربانی کے بڑے جانور میں جو 7 شرکاء ہیں، اگر ان میں کوئی ایک کافر شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور یہ سارے کا سارا گوشت حرام ہو جائے گا۔ دلیل، قربانی ایک نیکی ہے اور یہ قربت ہے، اور کافر کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اور جب یہ نیکی اللہ کے یہاں کافر کی قبول ہی نہیں ہے، کافر کی نیکی قبول نہیں ہے، تو جانور کا خون بہانا یہ گویا ایک جان کو ذبح کرنا ہے، اور اس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہے کہ کچھ جان قبول ہو کچھ قبول نہ ہو۔ جب کافر کی قبول نہیں ہوگی تو کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھیں 4 رکعت ہوں تو یہ گویا ایک ہی جان کی طرح ہو جاتے ہیں، کچھ نماز قبول ہو کچھ قبول نہ ہو۔
کوئی شخص روزہ رکھے تو روزہ صبح سے شام تک مکمل ایک جان کی طرح ہے، کچھ روزہ قبول ہو کچھ قبول نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح کچھ قبول ہو کچھ قبول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی اس پر تفصیلی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ قربانی عبادت ہے اور کافر کی قربانی قبول نہیں، اس پر دلائل پیچھے دی جا چکے ہیں، اب وہاں اس کو سماعت فرما لیں۔